نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف رکوع نمبر 12. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں مگر وہ کفار یعنی ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. قدرت کی بے شمار نشانیاں اور توحید کے بے شمار ثبوت آسمان اور زمین میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اکثر لوگ ان میں غور و فکر نہیں کرتے. پورے سولر سسٹم کو دیکھا جائے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے سسٹمیٹک طریقے سے سب چل رہا ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید کو واضح کر رہا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب سے بے نیاز ہے. ایسٹرو فزکس کو پڑھو، سیلیسٹیل باڈیز پر غور و فکر کرو تاکہ رب کی معرفت حاصل کر سکو. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں. شرک کرنے والے اکثر مسلمان ہی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. رواہ البخاری و مسلم. ایک دفعہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے اس کے بازو پر ایک ڈورا بندھا ہوا دیکھا تو فوراً اسے توڑ کر فرمایا کہ اکثر لوگ مومن ہونے کے باوجود مشرک ہی رہتے ہیں، جب تم مومن ہو تو مشرک کیوں بنتے ہو؟ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی آفت آ جائے یا اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اللہ کے عذاب سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے. اللہ بے خبری میں زمین میں دھسا دے یا سوتے میں پکڑ لے یا چوکنا کر کے ہی پکڑ لے. آج ہم فیمنزم کا ساتھ دیتے ہوئے دھڑلے سے سو کالڈ مسلم ہوتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ آ جائے عذاب کوئی بات نہیں. اللہ اکبر، کیسے بے خوف ہو گئے! کیا اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے؟ عذاب الہی سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی: اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمیں اپنے غصے سے قتل نہ کیجیے اور نہ ہی ہمیں اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک کیجیے، بلکہ ہمیں اس عذاب سے پہلے عافیت دیجیے. رواہ ترمذی. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہی میری راہ ہے، میں اور میرے پیروکار پورے یقین کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں کے لیے رسول ہیں اور ہر ایک کے لیے بہترین نمونہ ہیں. جو فلسفی رسول اللہ نے دی وہ دنیا کی کسی بھی فلسفی کے برابر نہیں، چاہے ڈیکارٹے، روسو، کارل مارکس کی فلسفی ہو، اور یہی ہر انسان کی انیٹ وائس ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میرا طریقہ، میری سنت یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں. میں اور میرے ماننے والے مومنین واضح دلیل، انٹلیکٹ، انسائٹ کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. بہت ہی پیاری بات ہے، یعنی میں پورے شعور، یقین، اعتماد، کانفیڈنس اور سالڈ ایویڈنس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں. انبیاء فیتھ پرسونیفائڈ ہوا کرتے تھے، مجسم یقین، یقین کی بھٹی جس سے ایمان کی گرمی پھوٹے. یہ کنوکشن، یہ یقین دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہو، اور نبی کی پیروی کرنے والے بھی یہی کرتے ہیں. بورن مسلمز کو بورن اگین مسلم بننا ہے، شعوری مسلمان. سمجھ بوجھ کر اس کو اپنایا جائے، اندھی تقلید نہ ہو، خود بھی انسان کنونسڈ ہو. اور میرے فالوورز بھی واضح دلیل کو دیکھتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ اسلام کوئی پرسنالٹی کلٹ کا نام نہیں، میری شخصیت کے سحر میں گرفتار نہیں، کوئی ڈیماگوگ نہیں جس کو فالو کیا جا رہا ہے بغیر سوچے سمجھے. نعوذ باللہ. مسلمانوں کو ہیپنوٹائز نہیں کیا جا رہا، مرسمرائز نہیں کیا جا رہا. یہ دلیل کی بنیاد پر ہے جو عقل کو بھی قائل کرتی ہے اور دل کو بھی مائل کرتی ہے. لہٰذا عقل کو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائیں، عقل کو وحی کے پیچھے چلائیں. اسلام کی دعوت دلیل اور حجت کی بنیاد پر ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو مخاطب کی عقل اور سمجھ کے مطابق کی جائے تاکہ وہ آسانی سے سمجھ جائے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ اور آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد ہی تھے، ان کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے یعنی کفار نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے۔ کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے؟ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء ہمیشہ شہروں سے منتخب کیے، اس لیے کہ وہ علم و حلم میں دیہاتیوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اسلام میں سیر کا کانسیپٹ بھی واضح کیا گیا کہ انجوائمنٹ، پکنک، سیلفیز لینا، کھیل کود نہیں۔ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا جب انہوں نے نافرمانی کی۔ آرکیالوجی، آثار قدیمہ، میوزیم کو دیکھنے کا مقصد عبرت کی نگاہ ہو، نہ کہ سیر و تفریح، ذہنی عیاشی۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب وہ رسول لوگوں سے نا امید ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں جھٹلایا گیا ہے تو ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی، اور گنہگاروں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ دعوت اللہ کی راہ میں ہر زمانے کے لوگوں نے انبیاء کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن ہمیشہ غلبہ اور کامیابی انبیاء ہی کو حاصل ہوئی۔ انبیاء لمبی مدت تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے اور پھر بھی ان کی قومیں راہ راست پر نہ آتی تھیں۔ اس طرح سے ایک قسم کی نا امیدی ان کے دل میں آ جاتی، پھر اچانک اللہ کی مدد ان تک آ پہنچتی، اور اسی طرح وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں اور جن کو اللہ نے چاہا نجات دے دی۔ اور جب اللہ کا عذاب کسی مجرم پر نازل ہوتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن میں انبیاء کے قصے، قوموں کے واقعات کیوں بیان کیے گئے؟ عبرت کے لیے، لیکن کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ عبرت اور نصیحت ہے تاکہ ان سے سبق حاصل کر کے اپنے انجام کو درست کرو۔ قرآن اپنی طرف سے بنائی ہوئی کتاب نہیں، ایسا کلام نہیں جو محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب گزشتہ کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، جو باتیں ان کتابوں میں درست ہیں ان کی تائید کرتی ہے۔ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، باعث رحمت ہے مومنوں کے لیے کہ وہ اس کی تصدیق اور اتباع کر کے جہنم کے عذاب سے نجات پائیں گے۔ یہ کلام ہی اتنا دل مو لینے والا ہے۔ سورہ یوسف میں جیسے ہم نے پڑھا، دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں معاملات ایسے ہی ہونے چاہیے۔ عفو و درگزر سے کام لینے کو پرومیننٹ کیا گیا۔ خاندانی جھگڑوں کو کیسے حل کرو گے؟ اپنی فطرت کے حسن کو نکھارو، محسن بنو، باطنی حسن کو نکھارو، خوبصورت صبر کیسے کرنا ہے، قدرت رکھنے کے باوجود کیسے معاف کرنا ہے، اخلاق کی خوبصورتی، ذہانت، پاک دامنی کو اجاگر کیا گیا۔ جنہوں نے تمہیں اذیت دی تم آگے بڑھ کر ان کو معاف کر دو۔ یہ ہے اصل تھیم سورہ یوسف کی۔ انسانی کمزوریاں اجاگر کی گئیں کہ کیسے حسد اور نفرت کو ہینڈل کرنا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ فطرت گواہی دیتی ہے کہ تم کسی سے شیئر کرو گے تو اصلی سکون ملے گا۔ سکون اور مزے میں فرق ہے۔ ہم صرف مزہ لینے کو سکون سمجھ لیتے ہیں۔ مزہ نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے جو وقتی لذت ہے۔ سکون ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز ہے جو ہمیں گیونگ اینڈ پر ہونے سے ملے گا۔ ریسیونگ اینڈ ہمیشہ لینے والے کی سطح پر جینے والے کبھی مطمئن نہیں رہتے۔ دنیا میں دو ہی طرح کے نظریات ہیں، سیلف لیس گیونگ فلسفی اور سیلفش ریسیونگ فلسفی۔ لہٰذا دشمنی نہ پالو، اپنے آپ کو بھی سکون میں رکھو، غم نہ پالو، قطع رحمی سے بچو، بدلہ نہ لو، معاملات کو بہتر کر لو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ سب جس میں بتایا گیا۔ دوسری اہم بات بتائی گئی کہ ایک نوجوان کو اگر ٹیمپٹیشن والا ماحول ملے تو کیسے بچنا ہے۔ اللہ کی دی شریعت پر عمل کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگ کر، اللہ سے مضبوط تعلق استوار کر کے۔ آج کل کے نوجوان کو سوشل میڈیا کی صورت میں کتنی ٹیمپٹیشنز کا سامنا ہے۔ ان ریسورسز کو استعمال بھی کرنا ہے اور فتنوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات کسی کی دشمنی ہمارے لیے آگے بھلائی کا کیسے ذریعہ بن جاتی ہے۔ بھائیوں کا حسد یوسف علیہ السلام کے لیے بھلائیوں کا سرچشمہ بن گیا۔ سورہ یوسف میں غم کا علاج ہے۔ دنیا کے بنائے ہوئے ہیپینس انڈیکس کے پیرامیٹرز سب فالس ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا مماثلت نظر آتی ہے۔ صبر، تقوی، نفرتوں کا جواب، احسان، درگزر، اللہ سے تعلق، توکل، راضی برضائے رب، مشکل کے بعد آسانی، تدبیر اور تقدیر میں موافقت اور اپنی ہر کامیابی کا کریڈٹ صرف اللہ کو دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا بنائے، اس قرآن سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے اور اسے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔